کھولی جاتی ہے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ پھر جو مومن جس نے اللہ رسول کو پہچان لیا ہے، سوالوں کے جواب دے لیے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اگر تو نہ پہچانتا، تو یہ سوالوں کے جواب نہ دیتا، جیسے ابھی آپ نے مجھے حدیث میں بھی سنا، تو پھر اس کے لیے دوزخ ٹھکانا ہوتا ہے۔ اور جو پہچان لیتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے تجھے رب نے قبول کر لیا ہے، پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی قبر کو 70 گز لمبا چوڑا کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر کے اندر جس نے اللہ کی جو ہے گواہی دے دی، دین اسلام کی گواہی دے دی، یعقوب علیہ السلام کو پہچان دیا، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے جنت کا بچھونا بستر لایا جاتا ہے کہ تو نے پہچان لیا ہے، اب تیرے لیے جنت کا بستر حسین آ گیا ہے، اس پر لیٹ۔ اور یعقوب علیہ السلام کی زبان مقدس مطہر سے نکلے ہوئے جملے نم کنومت العروس، میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس جس نے پہچان لیا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اب تم سو جا۔ اور جتنا کوئی پیارا ہوتا ہے وہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب اس کا دیدار ہوگا۔ جو پیارا ہوتا ہے اور جس نے دنیا کائنات کے رشتے توڑ کر محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال کر صبح شام اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اب اس کو میرے ان لفظوں کے اندر میں حدیث کی جو ہے یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی شکستہ زبان سے، کہ اب اس کو انتظار ہوتا ہے جس رب کو بغیر دیکھے میں سب کچھ کرتا رہا ہوں، کب اس خدا کا مالک کا دیدار نصیب ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ایسے سو جیسے پیارا پیارے کے انتظار میں ہوتا ہے، اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے۔ ہم تو جو ہے سال بعد داتا صاحب کی قبر پر محکمہ اوقاف والے جو ہیں وہ لائٹیں لگاتے ہیں، سال بعد ان کے عرس ہوتے ہیں، مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے میرے آقا کے فرمان کے مطابق جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر کو لمبا چوڑا کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا اسے بستر دے دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اب تیری قبر کو منور بھی کر دیا جاتا ہے، اب تو آرام کر، موج کر، انتظار کر، ایسا لمبی تان کے سو جیسا دلہن اپنے پیارے کا انتظار کرتی ہے، اب اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ ایک مثال ہے، یہ مثالیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں، میرے رب کی ذات جو بے مثل و بے مثال ہے، جو اس سے پیار کرنے والا اس طریقے سے انتظار کرتا ہے۔ ہم تو سال بعد جو ہے ان کی قبر پر لائٹیں کرتے ہیں، قبر کے اندر ہر لمحہ ان کی منور ہوتی ہے اور ان کا ہر لمحہ عرس ہو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ ان کا عرس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ والوں کی بات آگے میں عرض کرتا ہوں، یہ تو یہاں داتا صاحب کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر جو ہے بایزید بستامی، اور اس سے پہلے میں بات کروں کہ دادا صاحب نے 40 کم از کم 40 ملکوں کی سیر کی ہے، اور اولیاء کو ملتے رہے، اللہ کے ولیوں سے فیض اور کئی مزارات پر چلے کرتے رہے فیض لینے کے لیے، اور بڑے بڑے جو ہے پیاروں کی بارگاہ میں 40 ملکوں میں کئی سو ہزاروں علماء مشائخ کو ملے، مگر آپ کی پوری زندگی کے اندر ایک نماز بھی جماعت سے نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات اور آج تھوڑی سی بات اگر آپ توجہ کریں گے بڑا مزہ آئے گا، کچھ باتیں آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ اچھا آج کئی لوگ شریعت پہ عمل کرتے ہیں پیر بن جاتے ہیں، نمازوں سے جو ہے وہ اہتمام نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اور ایسی بھی وہ نہ لوگ جو پورے کپڑے ڈالے تو ایسے لوگ کہ جاہل لوگ جو ہے ایسے جاہلوں کو جو ہے پیر مانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں دادا صاحب نے بھی فرمایا ہے شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے، شریعت جو ہے درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے۔ شریعت پہ چلنا بڑا سوکھا ہے، طریقت پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ان کی مثال امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک، اچھا یہ چاروں امام یا جنہ بھی دنیا کا
ولی دنیا کے جو بھی کوئی ہے، کوئی غوث قطب ہے، کوئی بھی عالم ہے جو سچا سچا عالم ہے، اس کا کسی ولی سے ضرور تعلق ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں۔ امام مالک اور امام شافعی دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یار یہ اللہ والے جو ہیں ایک بڑا جو ہے چکی میں چپڑی دیں، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خلاصہ کہہ رہا ہوں، یہ یار بندے میں بڑا چکی میں چاہیے اللہ والے پی دینے۔ شریعت میں بڑی آسانی ہے، آسان ہے معاملات۔ کیسے کہ ایک یہ آگے واقعہ بھی ہے، تو امام شافعی فرمان لگے چلو یہ حضرت حبیب اجمی، یہ جنید بغدادی کے دادا بھی ہیں، انہوں نے پوچھ رہے ہیں، تو سوال کیا کہ حضور یہ بتلائے ایک بندہ سارا دن کام کار کر کر آگے رات میں بستر سے لیٹا سمجھ لگا تو انہیں حساب کیتا سارے دن دا کہ آج میں کی کیتا ہے کہ کتھے کتھے کی معاملات کیتے رہے تھے، میں نمازیں پڑھیاں نے، میں تے 5 نمازیں پڑھیاں سی، 4 پڑھیاں نے، یار کیڑی نماز میری رہ گئی، سوچتا رہا انہوں پتہ ہی نہیں کہ میری 5 نمازاں وچوں کیڑی نماز رہ گئی۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ کا جس طرف غالب گمان ہوتا ہے نا کہ یار مجھے لگتا ہے میرا دل ادھر کی گواہی دے رہا ہے کہ اے میری فلانی نماز 5 نمازاں وچوں ایک نماز رہ گئی، جب بندے کا غالب گمان جس طرف گواہی دینا شروع کر دے، جس طرف دل زیادہ گواہی دینا شروع کر دے، بندہ وہ نماز پڑھ لوے تے اللہ بھی اس کو قبول کر لوے۔ جدھر اس کا غالب گمان ہے اللہ اس کے حساب سے اس کی جو رہ گئی چاہے اس کی وہ راہ رہی ہو اللہ اس کی قبول کر لے گا۔ شریعت کا یہ جواب ہے کہ حبیب اجمی کو پوچھا گیا، داتا صاحب دے پیران کو امام شافعی فرماتے حضور شریعت کا بڑا سوکھا کا جواب ہے، ہن تسی طریقہ کا جواب دو۔ فرمایا انہوں 5 پڑھنیاں چاہیے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایڈا بے خبر ہو گیا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے 5 پڑھنی چاہیے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ شریعت نے کہا جدھر آپ کا غالب گمان ہوتا ہے وہ آپ نماز پڑھ لیں، پاہمیں وہ نہیں پڑھی جڑی تیری رہ گئی سی جنوں تو کو لگے کہ اللہ تیرے غالب گمان کی وجہ تو پاہمیں وہ تو نہیں پڑھی وہ پھر بھی قبول کر لیتا، مگر طریقہ یہ ہے کہ حبیب اجمی کہتے ہیں کہ تو ادارہ کرو کہ اللہ کی عبادت کرنا تیری ایک رہی ہے، تو 5 دوبارہ پڑھتے ہو پتہ لگے کہ تمہیں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو دل و دماغ کو حاضر کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہے طریقت۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے جڑا پورے کپڑے بھی ہوتے صاف نہ ہوتے سن پیر بنا چھڑتے ہیں، مگر میں نے پچھلے چنے عرض کیا تھا کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ سنت رسول ہو، جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ ولی کامل پیر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہوں میں آگے چلنا سوکھیاں گلا کرتا ہوں، حالانکہ یہاں ایک اور بات ہے، ساتھی پڑھے لکھے آگے میرا یہ تھا کہ اس کو اینڈ پہ بات کرتا ہوں، چلو مقدر کی بات مگر چلو پھر اینڈ میں کچھ 4 ساتھی ہو جائے اینڈ پہ آتے ہیں، چلو ان کے بات میں اور نوجوان بھی اس پر غور کریں، مگر اس سے پہلے داتا صاحب کہتے ہیں میں علم حاصل کر آگے میرے دل میں خیال آیا کوئی پیر بھی پڑھنا چاہیے۔ حضور سیدی داتا بن بخشی حجوی رحمت اللہ مخدوم الاولیاء برہان الواسلی آپ فرماتا میرے دل میں خیال آیا میں کوئی ولی کامل کسی شیخ کا مرید ہو جاؤں، لیکن ایک ایسی کہنے میں خود نمازی ہو گیا حاجی ہو گیا میں کسی پیر کی ضرورت نہیں، مگر دادا صاحب کا کہتا کہ اس گل خریدے تاجدار نے بڑے پیارے انداز میں کیا، ہر کوئی اپنے شہر میں بارگاہ وچ ابو الفضل خطلی رحمت اللہ نے
جنہ دا گھر جتنے سچے کھبے ہر پاسی جنی جنتے میرے شیخ کو تھے بیٹھ کے اللہ دی عبادت پتہ لگتا ہے فلانے جگہ کے جنہیں سے تو بولو ہی نہیں لگتے مگر اللہ والے وہ ہیں جن کی ماتحت ہر چیز اللہ نے کر دی اللہ کا بن کر تو دیکھ حدیث من کان للہ کامل نہ ہوتا ہوئی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ہر چیز اس چیز ہو جاتی ہے اور اگلی بات کہ کافر کے قبرہ کو مایوس ہو گئے مگر جو اللہ والے ہیں میں حدیث عرض کر چکا ہوں ان کا ہر لمحہ قبر کے اندر عرس ہو رہا ہے ان کی قبر جو ہے منور ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ اللہ کی ہر دکھ کو برداشت کیا پھر اللہ والے قبر کے اندر جا کے مٹیوں مٹی نہیں ختم نہیں ہوں گے بلکہ رب العالمین انہوں بڑا مقام عطا کر رہے کہ جنہ کا ہر لمحہ عرس ہو رہے ہر لمحہ عرس ہر لمحہ انہوں کے درجے بلند ہو رہے انہوں بڑا مقام عطا کیا اس واسطے میراج دی رات میں کریمہ کا صلاۃ و تسلیم واسطے قرآن پیش کیا گیا کئی ہزار فرشتے جبریل امین قرآن رکاب پکڑن والا مہار پکڑن والا پہلی نشانی موسیٰ علیہ السلام بھی قبر آ گیا اس کو بعد قبرہ تے جانا چاہیے کہ نہیں اس گانے قبرہ والے زندہ ہوتے ہیں اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی امت دی ماں حضرت عائشہ بھی قبرہ ہے حدیث وچ آتا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا ماں جی پہلے تسی قبر تے آندے رہے پھر آندے رہے تسی آندے رہے ایک ویلا آیا کہ چہرے تے نقاب نہیں سی ہوندا تے ہن تسی نقاب کر کے آندے سبحان اللہ صدیق باپ کی بیٹی صدیق کا بیٹی عائشہ پاک فرماتی ہیں بیٹے پہلے میں جس کی قبر پہ آئی سا وہ میرے خامد بھی میرے رسول بھی امام الانبیاء کی قبر عائشہ پاک میرے نبی پاک کی بیوی فرمایا اس کو بعد میرے آقا علیہ السلام کے قدموں وچ میرا باپ صدیق آ گیا صدیق کو بھی نہیں پردہ پھر فاروق اعظم آ گئے عمر فاروق تو میں نے پردے دا حکم ہے پردہ کر کے محبوب کی بارگاہ وچ اما عائشہ پاک نے جتنے قبر تے جا کے دس دیتا کہ کافر جنہیں نے وہ قبرہ کو مایوس ہو چکے ہیں جو مومن ہیں وہ اتے جان کو بھی مایوس ہی قبر میں جان کو بھی مایوس نہیں ہے یہ بھی دس دیتا کہ عمر فاروق قبر میں لیٹا بھی ویدا گیا ہے اس واسطے میں اوپر دیدا اگر قبر والے مٹیوں مٹی ہو گئے رہتے اما عائشہ پاک فاروق اعظم سے پردہ کیوں کر رہی ہے یہاں پھر آگے کئی سبق ہیں ایسے میرے آقا کی جو بیوی بن گئی وہ امت کی ماں ہوگی تو جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ گیا وہ تو روحانی بیٹا بن گیا پھر اسے پردے والی بات نہیں مگر میرے جیسے ہوں کو زبان میرے کتنی کے بتلائی سمجھ آ رہی نا اور پھر میرے آقا علیہ السلام خود شہدائے احد کے مزاروں پر جاتے تھے سمجھ آ گئی نا میں انہاں حدیثاں قبر ہوتے جانتے قبر والے نے کو جانتے پھر ابھی ہوں میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں ذرا توجہ سے سن لیجیے گا یہ جو لاہور کے اندر داتا حسن رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جو سب سے پہلے لائٹ کا بجلی کا بندوبست کیا گیا یہ ایک غیر مسلم ہندو نے یہ بندوبست کیا گیا یہ ایک پروفیسر محمد عثمان گورنمنٹ کالج لاہور کے انہوں نے اپنے ایک مضمون کا نام ہے تصوف اور اسلام اور یہ پھر آگے ایک کتاب چھپی ہے سبزہ بیگانہ اس کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 1918 کے اندر 1918
18 پاکستان بڑھنے کو بنے پاکستان کو 1947 میں بنے کہتے ہیں کہ اس وقت ایک وبا پھیلی بیماری پھیلی جنہیں اللہ سانو سب کو محفوظ فرمائے ابھی بھی کئی ملکوں کے اندر ہے کرونا وائرس اس قسم کی اس وقت وبا پھیلی جو لاہور کا سب سے بڑا جو سمجھے کہ حکمران تھا غیر مسلم اس کا نام تھا رائے بہادر میلا رام یہ اس کا نام ہے یہ میں کتاب کے اوپر سے پڑھ رہا ہوں اور یہ کتاب کا نام ہے سیرت بعد از وصال دادا گنج کیونکہ میں کچھی بات کرنے کا ہوں علم کا دور ہے بڑی لکھی بات کریں اس شخص سے جو ہے اس وبا کے اندر تینوں بیٹے جو ہے وہ ایسے اس وبا کے گھیرے کے اندر آئے بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے کہ بندے مر رہے تھے جیسے کورونا کے اندر پیچھے بریک ہی کوئی نہیں اللہ سب کو محفوظ فرمائے میرے آقا کی امت کو بالخصوص محفوظ فرمائے اس وبا سے اس وقت ایسی یہ بیماری پھیلی اس کے 3 بیٹے تھے تینوں بیٹے اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تو لاہور کے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ تیرے منڈے نہیں بچ سکتے تیرے پتر نہیں بچ سکتے بڑا پریشان ہو گیا کہتا ہے ایک رات میں اپنے منڈیاں دے کول بیٹھا تے اپنے جھوٹیاں تے سچے کھبے والے سارے تے ڈاکٹراں انہاں سارے نے جواب دے دتا کہ ہن تیرے پتر تیرے بیٹے نہیں بچ سکتے کہتا رات میں اپنے بیٹیاں دے کول بستر تے بیٹھیا کی ہویا اچانک میرے کمرے دے اندر سفید سونے لباس والا سونے چہرے والا میرے کمرے وچ آ گیا میں تے ستا پیا سا جدوں وہ میرے کمرے وچ آئے انہاں دے آن دی وجہ تو میری اکھ کھل گئی جدوں میری اکھ کھل گئی میں کی ویکھیا اے بزرگ سفید چہرہ سفید لباس حسین چہرہ چہرے تو نور دیا لاٹا نکل رہی ہیں آسا پکڑیا ڈنڈا پکڑیا تصویر پکڑی ہے میرے ایک بیٹے دے کول بیٹیاں دے نام ہی ایتھے موجود ہیں میں صرف خلاصہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہنا میرے ایک بیٹے کے پاس آگے انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا تصویر سے پڑھتے رہے میں بلایا انہوں نے میری کسی گل کا جواب نہیں دیتا ایک بیٹے کو ہٹ کے دوسرے بیٹے بھی چار پائی دے گئے اتنے بھی کچھ پڑھیا پھر تیسرے بیٹے بھی چار پائی دے گئے اتنے بھی پڑھیا جب تیسرے بیٹے میں کھول گئے میں تے اپنی زندگی اپنے بچیاں کی زندگی کو مایوس ہو چکیا میں اگے بڑھ کے کیا اے دکھ دے ویلے
जाते जाते परेशान रह गए। और एक अल्लाह वाले कोशिश करते हैं कि इस्तिकामत का राह इख्तियार किया जाए, क्योंकि इन सब का एक ही पैगाम है कि सबसे बड़ा वली वही होता है जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जो फराइज़ व वाजिबात पर पाबंदी करे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम शहजादा हसन हुसैन हजरत दादा गंजबख्श हुजैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, मेरे पड़ोस विच से इतना परेशान खरीदा ताजदार के यारी लाली जे कर हो लजपाला और इस सवाल का जवाब अपने सगीर का बहुत बड़ा मुहद्दिस अजीम इल्म रूहानी स्कॉलर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस कहती रहमतुल्लाह अलैह से कि मैं बड़ा जल्दी से, क्योंकि सर्दियाँ आ गई मैंने पहले करनी है 5:30 बजे असर होती सी, और 4:15 तक पहुँच जानी है 2 दिन तक। मैं भी आज जल्दी आया कि इंशाल्लाह अगले जुमे इसको भी जल्दी उसी की कोशिश करें। आज बड़ा टाइम बड़ा कीमती होता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से एक हिंदू ने जरा दिल के कानों से, नौजवानों बड़ा पुरफिक्र दौर आ गया, जरा दिल के कानों से सुनिएगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से एक हिंदू ने कहा, हम भी जो है ये पत्थरों को पूछते हैं, पत्थरों को के पास जाते हैं, तुम भी जाते हो, सिर्फ हम कलमा नहीं पढ़ते। आज कोना भी ज़मान के कलमा पढ़ के नहीं बोलते हैं, तुम पत्थरों के पास जाते हो। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा अजीजिया के अंदर जवाब दिया, फरमाया कि तुम डंडी मार रहे हो, तुम पत्थर के पास जाते हो। हम जो पत्थर का मकान बड़ा होता है उसके अंदर जो मकीन होता है उसके पास जाते हैं। हम पत्थर के पास नहीं जाते, जो पत्थर के मकान के अंदर मकीन होता है उसके पास जाते हैं। तुम सिर्फ मूर्तियों के पास जाते हो, ना उनके अंदर पहले रूह थी, ना अब है, ना बाद में कभी रूह होगी। जिनके पास हम जाते हैं अल्लाह ने पहले भी उनको रूह दी हुई थी, आज भी कब्र के अंदर भी उनकी रूह का जिस्म से ताल्लुक है, और कल भी उनके रूह का जिस्म से ताल्लुक होगा। हम उनके पास जाते हैं। हमें फिर ये पता है कि ये भंडी जर्सी नहीं है, ये पाउडर पीने वाला नहीं है, ये नबी पाक की शरीयत का अमीन था जिसके पास हम जा रहे हैं। तुम बताओ, तुम जिसके पास जाते तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, तुम तो ये भी नहीं जानते। और हम जिनके पास जाते हैं, जहाँ इनके कदम लग जाते हैं, मेरा रब तो उनकी भी तासीम करवाता है। पूरे बैतुल्लाह शरीफ की हवेली के अंदर जहाँ भी आप नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद हराम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर एक नफल एक नमाज पढ़ेंगे, लाख का सवाल है, मगर जहाँ कदमे खलील लग गया है वहाँ क्यों ज्यादा नमाज, वहाँ क्यों धक्के मारे जाते हैं, वहाँ नफल क्यों पढ़े जाते हैं, वहाँ लाखों से निकल कर बेहिसाब मेरा रब अता फरमाता है। बतला दिया, जहाँ प्यारों के कदम लगते हैं वो हबीब के कदम, खलील के कदम हो। हम बैतुल्लाह शरीफ की हवेली के अंदर उनका भी एहतराम करवाते हैं। जहाँ इनके कदम होते हैं हम वहाँ का एहतराम कराते हैं। जहाँ ये हबीब प्यारे खलील लेते होते हैं हम उनका ज्यादा एहतराम करवाते हैं। बातें बहुत हैं, इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर अर्ज करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक